وہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی مولانا فیصل ندیم اور بھائی راشد ندیم اور جناب اپنا سعد ندیم، یہ ہمارے بھائی ہیں، یقیناً ان کو دکھ ہے، جتنا دکھ ان کو ہے اتنا تو شاید ہمیں نہ ہو، لیکن کم ہمیں بھی نہیں ہے۔ مولانا حنفی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا دل تو چاہتا تھا کوئی ہم سے تعزیت کرے، اور حضرت اقدس نے جب فون کر کے مجھ سے بات کی تو میں یقینی غم کی کیفیت میں تھا، مجھے بڑی تسلی ہو گئی، اور حضرت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اس کے لیے آؤں گا، اور تسلی ہو گئی۔ ان کے غم کے برابر تو نہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا غم صرف اس کے گھر کو نہیں ہوتا یا اس کے بھائیوں اور ماں کو نہیں ہوتا۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو صہیب کے لیے تڑپی ہیں، اور کئی بزرگ ایسے ہیں جو صہیب کے لیے روئے ہیں، اور کئی جوان ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تم اسے جانتے تھے؟ تو بہت ساروں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم نے فیس بک پہ اس کی تصویر دیکھی اور اس کا جنازہ دیکھا، اور یہ پتہ چلا کہ وہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، اور یہ پتہ چلنے کے بعد ہمارے دل پہ ایک درد ہوا اور ہمارے دل پہ ایک ٹھیس اٹھی، اور ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم غمزدہ ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا مولانا صاحب آج رات ہمیں نیند نہیں آئی اور ہم بے چین اور بے قرار رہے، ہو سکتا ہے ان کے بھائی تو رات چین کی نیند یا کچھ دیر کے لیے سو گئے ہوں، لیکن وہ بھائی جو محبت کرنے والا ہے وہ نہیں سویا، اس کو کس نے تڑپا دیا بھائی؟ وہ نہیں سو رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا غم صرف گھر کو اور گھرانے کو اور ماں کو اور بچوں کو صرف نہیں ہوتا، اس کا درد جوانوں کو ہوتا ہے، اس کا دکھ بزرگوں کو ہوتا ہے، اس کا درد ماں اور بہنوں کو ہوتا ہے، اور یہ وہ نظریاتی اور جماعتی کارکن ہوتا ہے جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اس کے لیے لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو تڑپ رہے ہیں یہ دعا بھی کرتے ہوں گے۔ میں پرسوں بھی کسی کو کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جس نے شاید ہم سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو شاید ہمیں دور قریب سے زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں پایا، وہ راتوں کو اٹھ کے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جس کا ہمارے ساتھ کوئی مفاد کا رشتہ نہیں ہے، یا ہم اس کے لیے کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غیب کی غیب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک غیب بھی ایسا جو کبھی ملا ہی نہیں ہے اور آپ سے اس کا کوئی ظاہری واسطہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو وہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس نسبت کے لیے کر رہا ہے۔ یہ نسبت بڑی اونچی ہے۔ آپ حضرات ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے، اور ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں، زندہ رہنے والوں سے بات خصوصیت کے ساتھ، زندہ رہنے کا مطلب ہے شعور والے لوگوں سے جن کا شعور بیدار ہے، کہ اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ رکھو کہ جب آپ چلے جاؤ تو آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ اور خوش قسمت وہ ہے جو چلا جائے جس کے جانے کے بعد لوگ اس کے لیے اچھے خوبصورت الفاظ کہہ دیں، یہ بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اور اس کی کیا اہمیت ہوگی جس کے لیے علماء کی اتنی قطار آئی ہو اور جماعت کا سربراہ آیا ہو، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج صرف صہیب ندیم کی روح ہی خوش نہیں ہوگی، بلکہ عبدالغفور ندیم شہید کی روح بھی آج خوش ہوگی کہ میرے بیٹے کی تعزیت کے لیے اس کی پوری جماعت۔ مولانا عبداللہ سندھی صاحب سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں، ان کی کال بھی آئی اور وہ بھی اظہار کر رہے تھے کہ حضرت صاحب کا مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں بھی پہنچا تھا۔ میں نے ان سے کہا چونکہ آپ سیلاب میں متاثرین کی خدمت کر رہے، ہمیں آپ کی مصروفیت کے علم ہے، آپ کی حاضری کو حاضری تصور کرتے ہیں، اور مولانا سندھی صاحب تشریف لے آئے ہوتے ہیں۔ ہمارے کراچی کے قائد مولانا رب نواز حنفی صاحب اس دن رات بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے ان کی بار بار فون آ رہی تھی کہ میری بات بھی کرو، میں بھی درخت میں ہوں، اور آج پھر ان کی کال دوبارہ آئی کہ اس تعزیتی پروگرام میں میری طرف سے بھی تعزیت کر دینا۔ وہ مکہ میں بیٹھے، وہ مدینہ میں بیٹھے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، ایسے بن کر جاؤ جب آپ کی قیادت، آپ کے گلی کے لوگ جو کل تک آپ کو برا کہتے تھے، آپ کا راستہ روکتے تھے، وہ آپ کی تعریف پر مجبور ہو جائے۔ ایک قصہ، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک